اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ الحمدللہ اس وقت ہم بین الحرمین میں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف زوار کرام جو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے حضرت باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک اور امام حسین علیہ السلام کا روضہ سامنے ہے۔ جو بھی یہاں زائر آتا ہے دور دراز سے، بہت کئی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 2 حدیث پیش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کی آپ عظمت دیکھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس میں منادی ندا دے گا، کہاں ہیں شیعان آل محمد؟ تو اتنے سر اٹھیں گے، اتنے لوگ بلند ہوں گے کہ خود امام فرماتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر ایک آواز آئے گی، کہاں ہے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے؟ تو پھر ایک کثیر تعداد بلند ہوگی، پھر ندا آواز آئے گی، اے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والوں، اللہ آج تمہیں اختیار دیتا ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کے چاہو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ کامل الزیارات ایک کتاب کا نام ہے، میں نام بھی لے رہا ہوں، اس میں 6 امام کی یہ حدیث ہے۔ تو پھر جانتے ہیں یہ زائر امام حسین چاروں طرف سے بہت سے لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ پھر امام حدیث کا آخری جملہ سنیے، امام فرماتے ہیں کہ تبھی ایک شخص بلند ہوگا، کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک زائر سے کہے گا، کیا تمہیں یاد ہے دنیا میں فلاں نشست میں فلاں بیٹھک میں نے تمہارا احترام کیا تھا؟ تو یہ زائر کہے گا، ہاں مجھے یاد ہے کہ تم نے فلاں جگہ میرا احترام کیا تھا، لہذا وہ گزارش کرے گا، کیا میرے لیے بھی جنت کا دروازہ میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ امام فرمائیں گے وہ زائر اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور پھر حدیث کا آخری جملہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حق شفاعت اللہ عطا کرے گا، زائر حسین کو عطا کرے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم اس سرزمین پر آ چکے ہیں یا یہاں سے جا چکے ہیں آنے کے بعد، تو پھر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارا مقام اب الگ ہو گیا۔ اب اکثر یہ بات کہتا ہوں، اب ہمارے جو دامن پہ گناہوں کے بہت سے دھبے تھے شاید بہت سے دھل چکے ہیں۔ اب کوشش کریں دوبارہ وہ دھبے نہ آئے، دوبارہ گناہوں میں مبتلا نہ آئے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس کے زائر امام حسین علیہ السلام، جب بھی کوئی یہاں زائر آتا ہے، پھر 6 امام، اسی کتاب سے میں روایت سنا رہا ہوں کامل الزیارات سے، 6 امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر یہاں آتا ہے نا، تو چونکہ اللہ نے 4000 ملائکہ 4000 فرشتوں کو یہاں اسی سرزمین پر روکے رکھا ہے کہ جب بھی میرے حسین کا کوئی یہاں زائر آئے گا تو تم جب واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ میں جانا، جب تک کہ وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی زائر وطن پہنچ جانے کے بعد، مقام دیکھیے اپنا، اگر وطن پہنچ جانے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے، امام فرماتے ہیں انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے عیادت کے لیے صبح و شام آتے ہیں، ایک ٹائم نہیں، صبح و شام آتے ہیں، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ شرف ہے زائرین حسین کا۔ امام فرماتے اسی حدیث میں یہی فرشتے 4000 ملائکہ آنے والے زائر جو انتقال کر چکا اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ایسا نہیں ایک دن نہیں، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اس زائر کے لیے مغفرت کی دعا، ہم اور آپ کسی کے لیے دعا کریں ضروری نہیں ہے قبول ہو، مگر معصوم ملک وہ فرشتہ جسے اللہ نے اس سرزمین کے لیے چنا ہے وہ دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے زائر حسین کے لیے۔ لہٰذا جب بھی موقع ملے زیارت حسین کا کوشش کریں، دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اس سرزمین پر جانا نصیب ہو جائے۔ اور آخر میں
ایک روایت میں آپ کو سناؤں، بلکہ 2-3 روایت ہے، میں ملا کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں یعنی اس طرح سے کہ کوئی قریب والا ہے جو سرزمین کربلا میں قریب میں رہتا ہے. امام نے پوچھا زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی جاتا. کہا نہیں، روز جایا کرو، یعنی قریب میں روز جایا کرو. اگر کوئی دور والا ہے تو امام اس سے فرماتے ہیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو جایا کرو. اگر کوئی اور دور والا ہے تو یہی چھٹے امام ساری حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کم سے کم مہینے میں ایک بار تو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جایا کرو. اور اگر ایک کہنے والے نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں، بہت دور رہتا ہوں، اس لیے کہ امام نے اس سے کہا تو میرے جد کی زیارت پہ روز، یعنی میرے جد کی زیارت روز کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مولا میں اتنی دور رہتا ہوں کہ روزانہ میرے لیے یعنی نہیں ہے کہ ممکن میں وہاں پہنچ جاؤں. تو امام نے اب خاص کر ہم ہندوستان والوں کے لیے دیکھیے کیا بات ہے امام نے فرمائی ہے. ہم ہندوستان بہت سے لوگ ہیں جو زیارت پہ نہیں آ سکے ہیں. اللہ بحق حسین علیہ السلام ہم تمام لوگوں کو زیارت پر آنے اور بار بار آنے کی توفیق عنایت فرما. امام کی اس حدیث کو سنیے جس میں امام نے اس اپنے چاہنے والے جو دور رہتا تھا اس سے فرماتے ہیں اگر تو دور رہتا ہے نا تو تو اپنے مکان کی چھت پہ چلا جا، کسی صحرا میں چلا جا، کھلے آسمان کے نیچے چلا جا اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیری زیارت قبول ہو جائے گی. لہذا میں آخر میں گزارش کروں گا تمام شیعان حیدر کرار سے، میں یہ ضرور اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا محنت کرو، خدا کی قسم اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، خود بھی زیارت پہ آؤ، اپنے ماں باپ کو بھی زیارت پر لاؤ، اور اگر اللہ نوازے تو پھر اپنے خانوادے، اپنے اور بھی قریبی رشتہ داروں کو ضرور لے کے آؤ اس سرزمین پر. اس سرزمین پر جو آ گیا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یوں تو بہت سی حدیثیں ہیں، لہٰذا بس اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. خدا ہم تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما، اور جو دور دراز ہے جو نہیں آ سکے ہیں انہیں خدا کربلا والوں کے صدقے میں زیارت کرب و بلا اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی قبور کی زیارت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے. ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.